الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی کے حفوات کا تعاقب جاری و ساری ہے اور مرزا جیلمی کی طرف سے اٹھائے گئے اشکالات وساوس کا اللہ کے فضل و کرم سے علمی رد ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں۔ آج کی نشست میں مرزا جیلمی کا ایک سلوگن جس کو نعرے کے طور پر یہ پیش کرتا ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں، اس کا علمی آپریشن انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ مرزا جیلمی کا یہ نعرہ کہ بابت شاہی کوئی نہیں، یہ دلالت گمراہی اور بے دینی پر مبنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں اور مرزا جیلمی کے اپنے بیانات کی روح سے ہم اس جملے کا ابطال اور انشاءاللہ اس کا رد کریں گے۔ مرزا جیلمی کی جب ہم پکڑ کرتے ہیں، گرفت کرتے ہیں کہ تم نے یہ کہا کہ بابت شاہی کوئی نہیں، اور مراد بابوں سے امت کے بزرگ جن کو امت بزرگ مانتی ہے، اولیاء اللہ مانتی ہے، ان کو تم یہ کہتے ہو کہ یہ تو شاہی کوئی نہیں، تو مرزا جیلمی جٹ سے فوراً یہ کہہ دیتا ہے کہ میں یہ جملہ کنٹیکسٹ کے ساتھ کہتا ہوں، اور اس کا کنٹیکسٹ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابت شاہی کوئی نہیں۔ تو مرزا جیلمی پھر پھنس جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم یہ کہہ کے تیرے بابت شاہی کوئی نہیں کیا بتانا چاہتے ہو؟ کہ ہمارے بابے اللہ کے نبی کے مقابلے میں شاہ کوئی نہیں ہے اور تمہارے بابے شاہ ہیں؟ اگر تو تم یہ کہو کہ تمہارے بابے تو شاہ نہیں لیکن اللہ کے نبی کے مقابلے میں میرے بابے شاہ ہیں، تو بتاؤ قرآن و سنت کی روشنی میں کہ تم اپنے بابوں کو اللہ کے نبی کے مقابلے میں کھڑے کر رہے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں سمجھتے ہو؟ اور اگر یہ نہیں تو پھر صرف یہ کہنا کہ تیرے بابت شاہی کوئی نہیں، یہ جملہ مرزا جیلمی کا آپ خود اس پر غور کریں کہ مرزا جیلمی تیرے بابے کہہ کے کن بابوں کو درمیان میں سے نکال رہا ہے، اور جن بابوں کو نکال رہا ہے کیا وہ بابے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں تم ان کو کوئی شاہ سمجھتے ہو؟ اور کیا مسلمان بزرگوں کو، بابوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں سمجھتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ ہرگز نہیں۔ یہ مرزا جیلمی کا ایک باطل قسم کا سلوگن ہے اور باطل قسم کا نعرہ ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ جب ہم اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی بات کرتے ہیں، اللہ کے بزرگ بندوں کی بات کرتے ہیں، تو ان کو نہ تو اللہ کے مقابلہ میں سمجھا جاتا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں سمجھا جاتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جو ان کو مقام، جو ان کو عزت اور جو ان کو اللہ رب العزت نے مقام دیا ہے، ان کے مقام و مرتبے کی وجہ سے ان کی رسپیکٹ اور عزت کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیرے بابے شاہی کوئی نہیں، ہمارے بابے ہیں کون؟ تو اگر ہمارے بزرگوں کو تم بابے کہتے ہو تو بحمد اللہ تعالی ہمارے سب سے پہلے جو بڑے بزرگ ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ذوات ہے، اہل بیت کی ذوات ہے۔ صحابہ اہل بیت کے بعد پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور وہ اولیاء اللہ جن کی ولایت پر امت کا اجماع و اتفاق ہو گیا، یہ سارے اولیاء اللہ ہمارے بزرگ ہیں، اور جن کو تم بابے کہہ کے ان کا رد کرتے ہو یہ ہمارے بزرگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم ان سب بزرگوں کو مانتے ہیں۔ تو یہ تمہارا کہنا کہ تیرے بابے شاہی کوئی نہیں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ صحابہ بھی شاہ کوئی نہیں، اہل بیت بھی شاہ کوئی نہیں، نعوذ باللہ، تابعین، تبع تابعین اور امت کے وہ اولیاء جن کی ولایت پر امت کا اجماع اور اتفاق ہو گیا وہ سارے شاہ کوئی نہیں۔ تو اب تم بتاؤ تمہارے بابے کون ہیں؟ تو مرزا جیلمی اس میں اتنے پینترے بدلتا ہے، اتنے رنگ بدلتا ہے کہ جتنے گرگٹ بھی رنگ نہیں بدلتا۔ کبھی کہتا ہے کہ میرے بابے پرانے ہیں، میں پرانے بابوں کو مانتا ہوں۔ اس نے باقاعدہ بیانات دیے ہیں، باقاعدہ اس کے کلپس موجود ہیں کہ میں پرانے بابوں کو مانتا ہوں۔ پھر یہ کہتا ہے کہ جو 300 سال کے اندر بابے ہیں میں ان بابوں کو مانتا ہوں، میرے وہ بابے ہیں۔ ہمارا لینا دینا ویسے ان بزرگوں کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے درمیانے بزرگ ہیں۔ ہم پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں، درمیانے والوں کو نہیں مانتے۔ یہ کہتا نہیں پرانے بزرگ،
اور جن کو یہ پرانا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو درمیانے ہوتے ہیں. 8 سے 1000 سال پہلے کوئی بزرگ ہے وہ پرانا تو نہیں ہے, وہ درمیانہ ہے. پرانا وہ ہے جو 1400 سال پرانا ہے. نبی علیہ السلام صحابہ تابعین. لہٰذا یہ جیسے میں نے وابی اور بابی 2 ٹرم بنائی ہیں نا, آندہ کہنے پرانے بزرگوں نہیں مانتے, ان کو نہیں, پرانے کو مانتے ہیں, درمیانے کو نہیں مانتے. اور درمیانے سے دونوں طرف کنایا ہو سکتا ہے, نہ ادھر نے نہ ادھر نے, ٹھیک ہے نا جی. کتابوں سے تو یہ لگتا ہے ان شخصیات کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے. ہم درمیانوں کو نہیں مانتے, پرانوں کو مانتے ہیں, اس لیے کہ آج جو ہے نئے, انہوں نے بھی 500 سال بعد پرانا ہو جانا ہے, لیکن انجینئر والی ڈاکٹرائن میں یہ بھی درمیانے ہی رہیں گے. پرانے پہلے 300 سال والے ہی ہیں, صحابہ تابعین تبع تابعین. پھر یہ بیان دیتا ہے کہ میرے بابے خلفائے راشدین ہیں, اور پھر آخر میں یہ کہتا ہے کہ میرا تو صرف ایک ہی بابا ہے, وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر تم کہو کہ میرے بابے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ اہل بیت تمہارے بزرگ اور بابے نہیں, تو تیرے بابے تو شاید کوئی نہیں, تو پھر وہ تو سارے ہمارے بابے ہو گئے, ہمارے بزرگ ہو گئے, تمہارے بقول ہمارے بابے ہو گئے. تو یہ سارے کے سارے ہی کیا کوئی شے نہیں, جبکہ قرآن و سنت کے اندر اللہ کے نیک بندوں مومنین کا مقام و مرتبہ اللہ نے بیان کیا ہے. اب مرزا جیلمی جو ہے یہ صرف یہ تو کہتا کہ تیرے بابے تو شاید کوئی نہیں, اور اپنے بلائنڈ فالورز کو یہ مطمئن کرنے کی کوشش کرتا کہ جب میں بابے تو شاید کوئی نہیں کہتا تو میری مراد ان کے بابے ہوتے ہیں کہ تیرے بابے تو شاید کوئی نہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مرزا جیلمی صحابہ کو بھی یہ کہتا کہ شاید کوئی نہیں, اہل بیت کے افراد کو بھی یہ کہتا کہ شاید کوئی نہیں. اس نے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ کہا کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب تو شاید کوئی نہیں. یعنی بیسیکلی حسان ابن ثابت نے وہی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں. اور پھر امام حسن مجتبی امام اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ کہا کہ امام حسن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں, تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ. تو اب یہ کہنا کہ تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں, اس جملے کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے جب امیر المومنین عمر ابن خطاب کو تم یہ کہو کہ یہ شے کوئی نہیں, امام حسن مجتبی تو شے کوئی نہیں, حتیٰ کہ جب اس کو یہ کہا گیا کہ تم اس بنیاد پہ تو یہ بھی کل کو کہہ دو گے کہ اللہ کے مقابلے میں نبی تو شے کوئی نہیں, تو فوراً جٹ سے مرزا نے وہ کراچی والے رافضی کو یہ کہہ دیا کہ لعنت تو تم پہ, یہ کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں نبی تو شے کوئی نہیں. تم نے سیدھا سیدھا کہا کہ یہ شخص تعظیم رسول نہیں کرتا, اور جھوٹ بولتے ہو اپنی طرف سے یہ بات کر کے کہ جی انجینئر صاحب کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تو نبی تو شاہی کوئی نہیں, اور جھوٹو تم پہ اللہ کی لعنت ہو. میرا یہ جملہ اس میں یاد رکھیے گا کہ یہ تو انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ باب تشیع کوئی نہیں اور نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں, اس پر ہمارا یقین ہے, ہمارا اعتماد ہے, ہماری سپورٹ ہے, فل سپورٹ ہے. لیکن شیطان نے اس سے پہلے ایک جملہ کہا تھا, شیطان نے کہا تھا اللہ کے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں, آدم تو شیء کوئی نہیں, کہ آدم کی تعظیم کا انکار کیا اور اللہ کی اس توحید اور کبریائی کا اعتراف کیا شیطان نے کیا ہے. اور میں خوف رکھتا ہوں, مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ انجینئر صاحب اس توحید کے اندر چلتے چلتے کئی شیطان کے متبع ہو کر, مفتی صاحب کی آواز کلیئر نہیں آ رہی, اور میں خوف رکھتا ہوں, مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ انجینئر صاحب اس توحید کے اندر چلتے چلتے کئی شیطان کے متبع ہو کر, مفتی صاحب کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. بے شرمو, رسول اللہ کے مجاہد کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو, تمہارا حشر بنو امیہ کے ساتھ ہو جن سے تم نے یہ اس قسم کا جھوٹ پھیلانا سیکھا ہے. شرم بھی نہیں آتی تم لوگوں کو. اور پھر یہ کہہ بھی دیا مرزا جلیل نے خود, اور یہ کہا کہ توحید کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ نبی فرشتے یہ تو شے کوئی نہیں, یہ تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے. اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے. بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار. تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی, کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ, کوئی بزرگ, کوئی بابا, شاہی کوئی نہیں. توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا, خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو. یہ خود کہہ بھی دیا. تو اس طرح کے مختلف قسم کے متضاد قسم کے بیانات مرزا جیلمی کے ملتے ہیں جن سے خود مرزا جیلمی ایکسپوز ہو جاتا ہے. لہذا مرزا جیلمی کا یہ جملہ کہ بابت شیء کوئی نہیں, یہ جملہ دلالت, گمراہی اور بے دینی پہ مبنی ہے.
اور قرآن و سنت کے بھی مخالف ہے۔ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 8 نکالنے اللہ رب العزت فرماتا ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے۔ تو ایمان والے تو معزز ہیں اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک، جن کو مرزا جلمی یہ کہتا ہے کہ یہ تو شے کوئی نہیں۔ ایمان والے مومنین اولیاء اللہ، ان کا مقام یہ ہے۔ سورہ یونس اٹھائیں، آیت نمبر 62 اور 63، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولی، ان کو کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں۔ صحیح بخاری میں 6502 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم سے بیان کی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہو جاتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن پاؤں سے وہ چلتا ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر بندہ مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور جب بندہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ عطا فرماتا ہوں۔ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ ترددی عن نفس المؤمن یکرہ الموت، اللہ کریم فرماتا ہے کہ مومن جب موت کو ناپسند کرتا ہے تو مجھے کسی بات پر اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا ایک بندہ مومن کو موت دیتے وقت تردد ہوتا ہے۔ یہ حدیث کے کلمات ہیں، اللہ رب العزت اس کا معنی جانتا ہے، لیکن حدیث کے اندر جو کلمات آئے ہیں میں بعینہ ہی وہی کلمات جو ہیں وہ ترجمہ کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب بندوں کا، اللہ کے اولیاء کا، اللہ کے جو مقرب بندے ہیں ان کا یہ مقام ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، 3527 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ نہ تو وہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ، قیامت کے دن انبیاء اور شہداء بھی ان پر رش کریں گے۔ 3527 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا کہ انبیاء اور شہداء بھی ان پر رش کریں گے بمکانہم من اللہ تعالی، جو اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ اور مقام ہوگا، تو صحابہ اکرام نے عرض کی حضور وہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، ان کا بظاہر کو آپس میں رشتہ ناتا تعلق بھی نہیں ہوگا، اور ان کا آپس میں مال کا لین دین بھی نہیں ہوگا، اور ان کے قیامت کے دن چہرے نور ہوں گے اور وہ نور پر ہوں گے۔ لا یخافون اذا خاف الناس، جب لوگ خوف زدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ولا هم یحزنون، جب لوگ غمگین ہوں گے انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یونس کی یہی آیت تلاوت کی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولی ان کو کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث امام حاکم المستدرک میں حدیث نمبر 4 لے کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیسیر من الریا شرکن، تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے، یعنی شرک اصغر ہے۔ ومن عادى لی اولیاء اللہ فقد بارز اللہ بالمحاربۃ، جس نے اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھی اللہ رب العزت اسے اعلان جنگ کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء، اللہ رب العزت نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، متقین سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح کی ایک حدیث المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی لے کے آئے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اعلان فرمائے گا
لا ینال رحمتی من لا یوالی، جو میرے اولیاء سے محبت نہیں رکھتا اسے میری رحمت نہیں پہنچے گی، ولا یعادی اعدائی، اور جو میرے دشمنوں سے دشمنی نہیں رکھتا اس سے بھی میری رحمت نہیں پہنچے گی۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اولیاء اللہ کا کتنا بلند مقام ہے، بلند رتبہ ہے۔ ان کو یہ کہہ دینا کہ یہ تو شے کوئی نہیں، اور پھر یہ کہنا کہ تیرے بابے تے شے کوئی نہیں، گویا کہ اپنے بابوں کو بچانے کی ایک کوشش ہے۔